بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھی گھوڑی اور لال لگام۔ آج کل تو میری ماں کے لیے ہر فرد کے منہ پر یہی محاورہ تھا۔ بس جو بھی گھر میں آتا جاتا تھا وہ ماں کو دیکھ کر اور ماں کی باتیں سن کر ایک یہی جملہ ماں پر کستا اور طنزیہ ہنستے ہوئے چلتا بنتا۔ پیچھے میں کھول کر رہ جاتی تھی، آخر ان لوگوں کے منہ کیوں نہیں سلتے؟ میں پیچ و تاب کھا کر سوچتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ لوگ تو پھر لوگ تھے، اصل غلطی تو ماں کی تھی۔ اب لوگوں کی بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی، بوڑھی گھوڑی اور لال لگام بالکل درست ہی کہتے تھے۔ اور لوگ ایسا کیوں کہتے تھے؟ میری ماں نے آخر ایسی کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں شرمندہ تھے؟ وہ غلطی، بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک گناہ سمجھا جانے والا جرم یہ تھا کہ میری ماں 65 سال کی عمر میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کبھی ماں پر غصہ بھی آتا تھا اور کبھی مجھے ماں کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ اب تو ممانی بھی دن رات خوب ٹھٹھے لگاتی تھیں اور آنے جانے والی عورتوں میں بیٹھ کر ایک یہی بات کرتی رہتی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ممانی نے ہی یہ بات سارے محلے میں پھیلائی ہے۔ آخر کو ساری زندگی کے بعد انہیں ایک ایسی بات مل ہی گئی تھی جسے وہ خوب مرچ مسالہ لگا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں، اور اب وہ یہی کر رہی تھیں۔ دراصل ماں کی زندگی کچھ اتنی سکھ اور سکون میں نہیں گزری تھی، کیونکہ شادی کے 3 مہینے کے بعد ہی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھی، میرا باپ تب ہی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وہ کہاں گیا تھا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ صرف لوگوں کا قیاس ہی تھا کہ وہ کسی یورپی ملک میں ڈالر کمانے کی نیت سے گیا ہے، اور گیا بھی غیر قانونی طریقے سے تھا۔ میرے باپ کے غائب ہونے کے 2 سال کے لمبے عرصے کے دوران بھی اس نے پلٹ کر نہ تو خود رابطہ کیا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کی کوئی خبر ملی تھی۔ تب لوگوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ غیر قانونی طریقے سے شاید بارڈر پار کرتے ہوئے وہ مارا گیا تھا، اور اس بات نے اتنی گردش کی کہ یہ خود بخود ہی سچ بن گئی، اور اس بات کے سچا ہوتے ہی میں یتیم اور میری ماں بیوہ کہلانے لگی۔ دادا دادی جو اب تک بیٹے کی واپسی کی آس میں پال پوس رہے تھے، سینے سے لگا کر بیٹھے تھے، اب شاید تھک گئے تھے۔ پھر چچا کا رویہ بھی روکھا ہونے لگا تھا۔ آخر ساری زندگی یتیم بھتیجی اور بیوہ بھابھی کو کیسے سنبھالتے؟ اتنا بڑا بھار تھا، ان میں اٹھانے کا ظرف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں ماتھے پر رکھنا شروع کر دی، اور ماں مجھے گود میں اٹھائے ہمیشہ کے لیے ماموں کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ ماموں کی شادی کے بھی شروع کے دن تھے۔ ایسے میں جب ممانی نے دیکھا کہ ایک بیوہ نند اپنی بیٹی کے ساتھ مستقل ان کے گھر رہنے والی ہے، تب شروع میں ان کا رویہ کسی حد تک مناسب رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ماموں کو یہ مشورے دینے لگی کہ ماں کی دوسری شادی کر دیں۔ آخر کو ہمارا دین بھی تو ہمیں مطلقہ اور بیوہ عورت کے دوسرے نکاح کا حکم دیتا ہے۔ بات ماموں کے بھی دل کو لگی تھی، ابھی عمر نہیں گزری تھی، اچھا اور مناسب رشتہ مل سکتا تھا، اس لیے ماموں نے ماں کی دوسری شادی کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی۔ یہ بات جیسے ہی ماں کے علم میں آئی کہ ماموں ان کی دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو امی نے حشر اٹھا دیا۔ وہ کسی صورت دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ماں کا ہر بات کے جواب میں یہی کہنا تھا کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہی نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی، تو میں خود کو بیوہ کیوں کہوں اور نکاح کے اوپر نکاح کیسے کروں؟ میں صرف اپنے شوہر کا انتظار کروں گی اور بس۔ میری دوسری شادی کروانے کا خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ ماں کی یہ ساری باتیں سن کر ماموں خاموش ہو گئے اور ماں کے لیے رشتے ڈھونڈنا بند کر دیے، کیونکہ ماں کی بات بھی سچ تھی۔ یہ صرف لوگوں کا قیاس تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اس بارے میں ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ممانی پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی، انہیں اب نند اور اس کی بیٹی کو ساری عمر اپنے شوہر کی کمائی کھلانا تھی۔ لیکن اب پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا تھا، جب بیٹی بیاہنے کی عمر کو پہنچ گئی تھی تب ماں ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ جو بھی سنتا تھا چھی چھی کر کے گزر جاتا۔ ماموں کہتے تھے کہ ساری عمر اکیلے گزار دی، تو اب ماں ذہنی مریض بن گئی ہے، اسی لیے ایسی عقل سے پرے کی بات کرتی ہے۔ لیکن ماں کو تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا، وہ یہ سب باتیں سن کر ہنسنے لگ جاتی تھی۔ جو باتیں میرے لیے پریشانی اور شرمندگی کا باعث بنی ہوئی تھی، ماں ان پر کہے لگاتی تھی۔ صرف اسی پہ بس نہیں ہوئی، بلکہ اب میری ماں سجنے سنورنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ کبھی بال ڈائی کروا رہی ہیں تو کبھی پارلر کے چکر لگائے جا رہے ہیں، نت نئے جوڑے خرید کر لاتی۔ میری شادی کے بجائے انہیں اپنی فکر لگی ہوئی تھی۔
جولری کا بھی ذخیرہ جمع کر لیا تھا ماں نے، جو کبھی ابو کے بعد تیار نہیں ہوئی تھی، اب روز میک اپ کر کے گھنٹوں آئینے میں خود کو دیکھا کرتی تھی۔ بار بار مجھ سے پوچھتی کہ میں بوڑھی تو نہیں ہو گئی نا۔ میں پریشان ہو جاتی ان کی باتیں اور انداز کو دیکھ کر۔ چونکہ ماموں بھی سمجھ چکے تھے کہ ماں کو سمجھانے یا ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ماں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور مومانی کو بھی خاموش رہنے کی تاکید کی تھی۔ لیکن مومانی نے تو ساری زندگی اسی ایک موقع کے انتظار میں گزار دی تھی، تو اب موقع ہاتھ سے کیوں گنواتی؟ اس لیے مومانی نے ماموں کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور یہ بات محلے کی ساری عورتوں کو بتا دی کہ دیکھو بھائی، شکورن کی عقل کیسے پتھر ہے، اور ساون کی اندھی کو تو دیکھو تو صحیح کہ کیسی ہری ہری سوج رہی ہے۔ عورتیں منہ پر ہاتھ رکھ کر بھی اونچے اونچے کہہ لگاتی اور بآواز بلند ماں کو دیکھ کر استغفار بھی کرتی۔ میرے لیے یہ سب اتنا اذیت ناک ثابت ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی نئی ہوئی منگنی کی خوشی بھی نہیں رہی تھی۔ میری منگنی ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی اور یہ رشتہ سراسر ماموں کی پسند اور ان کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ مجھے ماموں نے لڑکی کی تصویر بھی نہیں دکھائی تھی، لیکن میں نے مومانی کی زبان سے یہ ضرور سنا تھا جب وہ پڑوسن سے بات کر رہی تھی کہ بھائی اس پیدائشی یتیم کے تو نصیب کھل گئے، اس کا منگیتر تو یورپ سے ابھی پلٹ کر آیا ہے، کئی سال تک ڈالر کمائے ہیں اس نے، ابھی تو بہت رئیس آدمی بن گیا ہے۔ ہائے ہائے، سچ کہہ رہی ہو؟ پڑوسن نے بھی ناک پر انگلی جما کر تصدیق ایسے مانگی تھی جیسے دنیا میں کبھی کسی لڑکی کا اچھا رشتہ تو ہوا ہی نہ ہو، بس یہ روایت مجھ پر ہی ٹوٹی ہو۔ میں ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ ماں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا، اور مجھے یاد آیا تھا کہ ماں نے یہ بات میری منگنی کے بعد ہی کرنی شروع کی تھی، وہ بھی اس دن سے جب سے ماں لڑکے کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں آنے والے دنوں کے حسین سپنے تو کیا بنتی، مجھے تو اب یہی فکر کھائے جاتی تھی کہ کہیں یہ بات پھیلتے پھیلتے میرے سسرالیوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو میرا اتنا اچھا ہوا رشتہ ختم ہو جاتا، اور پھر مومانی کو میرا جینا حرام کرنے کے لیے ایک اور بات مل جاتی۔ میری تو ساری زندگی ایسی نفرت برداشت کرتے اور مومانی کی جلی کٹی باتیں سننے میں تمام ہو جانی تھی۔ میں نے بھی ماں کو بہتیرا سمجھایا، ماں کے آگے ہاتھ باندھے کہ ماں اب تیری عمر گزر چکی ہے، دوسری شادی کرنے کا وقت نہیں ہے، بیٹھ کر اللہ اللہ کرو اور میرے حق میں دعا کیا کرو کہ تمہاری بیٹی خیر و عافیت کے ساتھ بیاہی جائے اور آباد اور سکھی رہے۔ لیکن میری بات سن کر ماں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، اور پھر اس نے ایک عجیب بات کہی جسے سن کر پہلے تو میں دنگ رہ گئی اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میری ماں پاگل ہو گئی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں بس اپنی ماں کے حق میں دعا ہی کر سکتی تھی اور میں یہی کرنے لگی تھی۔ میری ماں کی عمر 65 سال تھی اور اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ماں کو ایک عجیب بات سوجھی تھی۔ دنیا سے کوئی انوکھا نرالا شوق چرایا تھا اور ماں اب ہر وقت اسی بات کا راگ الاپتی رہتی تھی کہ اسے دوسری شادی کرنی ہے۔ یہ ایک حیران کن اور پریشان کن بات تھی، جس کے بھی کان میں پڑتی وہ پہلے تو خوب ہنستا اور مذاق اڑاتا اور کہتا یہ بھی کوئی عمر ہے ایسی حرکتیں کرنے کی، شکوراں کو تو بیٹی کی ڈولی رخصت کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ بیٹھ کر اپنا شگن کرنے کی تیاری میں ہے۔ معلوم نہیں کہ ماں کے دل میں یہ بات کہاں سے آسمائی تھی، لیکن بات بہت ہی شرمندگی والی تھی اور اس بات کو مومانی کی بلا وجہ کی نفرت نے سارے محلے میں مشہور کر دیا تھا، اور اب دن رات محلے کی ساری پھاپھا کٹنی عورتیں ایک اسی بات کو لے کر طرح طرح کی باتیں بناتی رہتی تھی۔ میں تو سب دیکھ دیکھ کر پریشان ہو ہی رہی تھی، لیکن ماموں کی نظروں سے بھی یہ سب پوشیدہ نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ یہ دیکھ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر کریں تو کریں کیا، کیونکہ ماں تو اب بوڑھی ہو گئی تھی۔ ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کر نہ تو سمجھا سکتے تھے اور نہ ہی باز رکھ سکتے تھے، اور محلے کی عورتوں کی زبان کس منہ سے بند کرتے جب مومانی کو ہی خاموشی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکے تھے۔ لیکن صورتحال تو کشیدہ ہی تھی، یہی حالات رہتے تو میرا رشتہ مشکل میں پڑ جاتا۔ ماموں کو میرا رشتہ بچانے اور ماں کو سمجھانے کا ایک واحد حل یہی سمجھ میں آیا اور ماموں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ماموں نے ماں اور مومانی دونوں سے چھپ کر میرے سسرالیوں کو 1 ہفتے کی تاریخ دے کر بارات لانے کا کہہ دیا۔ ساتھ ماموں نے ان سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ دلہا، گواہوں اور دلہے کے ماں باپ کے علاوہ بارات کے ساتھ اور کوئی آدمی نہ لے کر آئیں۔ ایک تو ماموں کے لیے ایمرجنسی میں اتنے اخراجات کرنا مشکل تھا،
دوسرا ماموں کا خیال تھا کہ پردے میں اور سادگی سے فرض ادا ہو جائے، بس یہی ضروری ہے۔ لیکن میری ماں نے شادی کے روز ایسی حرکت کی کہ ہم سب پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ انہونی جس کا ڈر مجھے ہولائے رکھتا تھا اور جس بات کے خوف سے ماموں جلد از جلد میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، وہ ماں نے سچ کر دیا تھا۔ ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے، ہمیں ماں نے برباد کر دیا تھا۔ یہ میری بارات کا دن تھا اور میں اپنے ہونے والے دلہا کے لیے ہتھیلیوں پر مہندی سجائے سر سے پیر تک خود کو سجا رہی تھی کہ ایک دم سے بارات کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ آج کے دن میرے دل میں کوئی وہم، کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکان سجائے میں بالوں میں گجرا لگا رہی تھی۔ میں بھی ہر لڑکی کی طرح دلہن بن کر بہت خوبصورت دکھنا چاہتی تھی، اسی لیے دل سے تیار ہو رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ماں کے دل میں نہ جانے کیا سمائی تھی کہ اس نے اس کمرے کے دروازے پر تالا لگا دیا جس میں تیار ہو رہی تھی، اور خود میرا دلہن کا جوڑا پہن کر اور گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماموں مولوی اور گواہوں کے ساتھ نکاح پڑھانے آئے۔ ماں نے تو گھونگھٹ سے چہرہ چھپا رکھا تھا، اسی لیے کوئی جان ہی نہیں پایا کہ گھونگھٹ کے پیچھے کون ہے، اور یوں میری 65 سالہ ماں نے میری جگہ دلہن بن کر اپنی ہی شادی کروا لی اور رخصت ہو گئی۔ دوسری طرف میں پریشان حال بیٹھی اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کوئی میری طرف کیوں نہیں آ رہا ہے۔ آخر ایک طویل انتظار کے بعد میں نے خود ہی اٹھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا، اور پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دروازہ تو باہر سے بند ہے۔ میں نے متوحش ہو کر دروازے کو زور سے پیٹ ڈالا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب بارات دلہن کو لے کر ماموں کی چوکھٹ سے واپس پلٹ رہی تھی۔ ماموں نے جو دیکھا کہ بند دروازے پر اندر سے کوئی دستک دے رہا ہے تو انہوں نے جلدی سے چابی ڈھونڈ کر تالا کھولا، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیران و پریشان تو میں بھی تھی کیونکہ میں نے دروازے سے بارات واپس نکلتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ یہ میرے لیے اتنا شدید صدمہ تھا کہ میں اسے برداشت ہی نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو کر وہیں کمرے کی چوکھٹ پر گر گئی، جبکہ ماموں ابھی تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل دلہن تو یہاں تھی، پھر وہ کون تھی جس کے ساتھ دلہا کا نکاح ہوا تھا اور جسے دلہا رخصت کر کے لے بھی گیا تھا۔ اور پھر یہ بات بھی فوراً ہی معلوم ہو گئی تھی کہ ماں نے میری جگہ پر دھوکے سے شادی بھی کی تھی، اور کمال ہوشیاری کے ساتھ ہی سب کی ناک کے نیچے بہت صفائی سے اسی دلہے کے ساتھ رخصت بھی ہو گئی تھی جو در حقیقت اس کی بیٹی کو بیاہنے آیا تھا۔ محلے میں تو یہ بات فوراً ہی پھیل گئی اور لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے تھے، جبکہ ماموں اور میں بھی ہوش میں آنے کے بعد اب منتظر تھے کہ کب بارات میری ماں کو لے کر واپس آتی ہے اور ہمیں بے عزت کر کے جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر رات خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئی، اور جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ اگلی صبح تو یہاں ضرور ہی تماشا لگے گا، اور پھر ماموں کی رہی سہی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ میری ماں نے میرے ساتھ تو ظلم کیا ہی تھا، لیکن یہ حرکت کر کے انہوں نے ماموں کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ ماموں کی ساری زندگی کی قربانیوں اور ساتھ کا یہ صلہ بالکل نہیں بنتا تھا، لیکن افسوس کہ میں بھی بس ماں کی اس حرکت پر ماتم ہی کر سکتی تھی، میرے بس میں بھی اور کچھ نہیں تھا۔ آخر کار یہ سیاہ رات بھی روتے اور ماں کو کوستے اور اس پر افسوس کرتے گزر گئی تھی، اور صبح کا سورج نمودار ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس روشنیاں بکھیرتے اجلے سورج کے ہاتھ میں بھی ہمارے لیے کالک ہی ہے، اور یہ کالک ہمارے منہ پر ہی ملی جائے گی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ آخر وہ گھڑی بھی آ ہی گئی جس کے خوف سے سب لرز رہے تھے، اور جس گھڑی کا سامنا نہ تو میں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی ماموں۔ ممانی کی تو بات ہی الگ تھی، وہ تو کل سے اس طرح نارمل تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ حیرت انگیز طور پر ان کا رویہ بہت بدلا اپنا اپنا سا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے اور ماموں کو کل سے ماں کے حوالے سے کوئی تانا نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ماں کے خلاف کوئی بات کی تھی، بلکہ وہ تو خوشی خوشی ماں اور ماں کے دلہے کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ سب تو حیران کن تھا ہی، لیکن ماں جیسے ہی اپنے دلہا کے ساتھ گھر آئی تو انہیں دیکھ کر ہم سب مزید حیرت میں گھر گئے تھے۔ معلوم نہیں یہ سب کیا تھا، لیکن میرا سر چکرانے لگا تھا، کیونکہ دلہا تو بالکل نارمل اور خوش باش تھا، یوں جیسے اس کی شادی کسی 65 سالہ بوڑھی عورت سے نہیں بلکہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی سے ہوئی ہو۔ وہ سب جو تصور کر کے میں اور ماموں خوفزدہ ہو رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔
ہم نے بھی اپنی حیرت کو ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ان کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ اور جب دوپہر کھانے کی میز پر سب اکٹھے ہوئے تو دلہا نے ایک عجیب بات کہی۔ وہ سب کے لیے اتنی ناقابل یقین تھی کہ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے، کیونکہ دلہا کہہ رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ دلہن بدلی گئی ہے، لیکن اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ اس کی شادی مجھ سے نہیں بلکہ میری ماں سے ہوئی ہے۔ جہاں میرے اندر سے خوف ختم ہوا، وہیں میرے اندر ذلت کا احساس تیزی سے پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے اس احساس کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میری ماں کو دلہے نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ وجہ جاننے کے لیے بھی بے چین تھی کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس دلہے نے ماں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ اور آخر ماموں کے پوچھنے پر دلہے نے اصل بات بتانا شروع کی، جسے سنتے ہی میری روح لرز گئی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کو سچ بھی مان رہی تھی، کیونکہ میری ماں نے شادی کی پہلی رات ہی اپنے دلہے کو سب سچ سچ بتا دیا تھا، اور پھر دلہے نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ میں حیرت زدہ تھی اور رو بھی رہی تھی، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں جو دل ہی دل میں ماں سے ناراض تھی اور خود سے یہ عہد کر چکی تھی کہ اب زندگی بھر کبھی ماں کی شکل نہیں دیکھوں گی، اپنی بدگمانی پر اب بہت شرمندہ تھی اور پچھتا بھی رہی تھی۔ دوسری طرف ممانی تھی، انہیں تو مجھ سے بھی پہلے حقیقت کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے تو وہ ریلیکس تھیں اور انہوں نے دعوت کا بھی اچھا انتظام کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جانتی تھیں کہ کیسے انہوں نے پورے محلے میں ماں کا مذاق بھی بنایا تھا اور خوب بدنام بھی کیا تھا، اس لیے ممانی شرمندہ تھی۔ اور جب دلہے نے اپنے منہ سے بتایا تو ممانی کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے ندامت اور اس شرمندگی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ممانی نے امی سے معافی مانگ لی تھی۔ اور ماں تو اتنی خوش تھیں کہ مسکرائے جا رہی تھیں، کیونکہ ماں کا بہت زیادہ صبر، طویل انتظار رنگ لایا تھا اور دعائیں بھی بالآخر قبول ہو ہی گئی تھیں۔ میری ماں نے جو جوانی کی تمام عمر اس یقین کے سہارے تنہا گزار دی تھی کہ اس کا شوہر زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس یقین کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا۔ ابو واقعی میں غیر قانونی طریقے سے یورپ گئے تھے، کیونکہ وہ بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے تھے اور ماں کو ایک خوشحال زندگی دینا چاہتے تھے۔ ویسے تو میرے ابو ماں سے عمر میں 7 سال چھوٹے تھے، لیکن ماں سے بہت محبت کرتے تھے، ماں کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے، اور اسی لیے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کا رسک بھی لیا تھا۔ وہاں پہنچ تو حفاظت سے گئے تھے، لیکن بدقسمتی تھی کہ وہاں جا کر سیٹل نہیں ہو سکے۔ بہت سے سال اسی طرح یورپ کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر رلتے ہوئے گزر گئے تھے، واپس پلٹ نہیں سکتے تھے کہ کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا واپسی کا۔ آخر رلتے رلتے قسمت مہربان ہو ہی گئی اور ابو نے کچھ چھوٹا موٹا کام دیکھ لیا، اور پھر بس دیکھتے ہی دیکھتے ترقی ہوتی گئی۔ ابو نے خوب دولت اکٹھی کی، تقریباً 10 سال کے عرصے کے بعد واپس پاکستان آ گئے۔ ماں کی زندگی کے 10 سال ایسے اپنے انتظار کی نظر ضائع کر دینے پر وہ شرمندہ تھے، لیکن کیا کرتے کہ قسمت کے سامنے بے بس تھے۔ لیکن جب پاکستان پہنچے تو یہاں بری خبر ان کی منتظر تھی۔ ماں کو تو ابو کے گھر والوں نے کب کا چھوڑ دیا تھا، اور اب ماں کہاں تھی، کس حال میں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ 10 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، اس دوران تو ماموں نے بھی شہر ہی بدل لیا تھا۔ ابو نے مجھے اور ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن ہاتھ میں کسی ایڈریس کی پرچی نہیں تھی، اسی لیے تلاش لا حاصل ہی رہی، اور دادی نے دوسری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ ابو کب تک انکار کرتے، آخر مان گئے، لیکن تب تک دادی قبر میں اتر چکی تھیں، اور ابو نے تو اتنی زندگی پہلے پردیس کے دھکے کھائے، پھر کافی وقت پہلے بیوی کی تلاش میں گزر گیا تھا، اس لیے اب تنہا رہتے رہتے تھک چکے تھے، اور انہیں ایک اچھے ساتھی کی کمی اپنی زندگی میں بہت محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے رشتہ کروانے والی ماسی کے ذریعے سے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ماموں بھی میرے ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، انہیں بھی مناسب رشتے کی تلاش تھی، اور انہیں رشتہ مل گیا۔ عمر تھوڑی زیادہ تھی، لیکن ایک غریب و یتیم لڑکی کے لیے یہ رشتہ بہت مناسب تھا، اسی لیے ماموں نے رشتہ منظور کر لیا اور پھر منگنی بھی کر دی۔ ماموں نے خود لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ ممانی اور امی کو بھیجا تھا۔ ماں نے جیسے ہی میری منگنی والے دن لڑکی کو دیکھا، ماں ٹھٹک گئی۔
ماں خود تو چادر کے نقاب میں تھی، ماں کا چہرہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ماں خود دیکھ سکتی تھی، اور ماں جو دیکھ رہی تھی اس کی گواہی ماں کا دل دے رہا تھا۔ لیکن یہ بات ماں دوسرے لوگوں کو کیسے بتاتی، کس طرح سے سمجھاتی؟ جو بھی سنتا کبھی یقین نہ کرتا۔ لیکن جب ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ماں کا دل بھی گواہی دے رہا تھا، تو پھر ماں ایسا کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ اسی لیے ماں نے رکاوٹ ڈالنا اور عجیب بات کرنا شروع کر دی، اور پھر ماں نے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہی سب کیا جو مناسب تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ جو ماں نے کیا وہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے ماں نے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کی اور میری جگہ نکاح کروا کر رخصت ہو گئی۔ اور پھر پہلی رات جب دلہا نے منہ دکھائی کے لیے دلہن کا گھونگھٹ الٹایا تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ عمر کی نقدی تو بہت خرچ ہوئی تھی، لیکن خد و خال تو وہی تھے، چہرہ تو ویسا ہی شناسا تھا۔ بچھڑے مل گئے تھے، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی گزری زندگی کی داستان سنائی، اور پھر ماں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں لوگوں سے باپ بیٹی کا ہی رشتہ طے ہو رہا تھا، لیکن اس اللہ کا شکر تھا کہ جس نے پہچان سے نوازا، اور پھر ذہن میں ایک بہترین حکمت عملی بھی ڈال دی۔ اور پھر ماں جیسا جیسا سوچتی گئیں بالکل ویسا ہی ہوا، اور آج بالآخر ہم ایک خاندان بن ہی گئے تھے۔ صدیوں کے بچھڑے ہوئے ایک دوسرے سے مل گئے تھے، خاندان مکمل ہو گیا تھا، اور اب مجھے یقین تھا کہ میرے والدین مل کر میرے لیے کچھ اچھا فیصلہ ہی کریں گے۔ باتیں کسنے اور ٹھٹھے اڑانے والی عورتیں بھی قدرت کے اس حسین اتفاق پر حیرت زدہ تھیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔